الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں. یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں. بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا. اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا. پاکستان کی جانب سے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. آج صبح کچھ الزامات چیف جسٹس صاحب پر بھی لگائے گئے تھے، ان کا بھی نام ان کی جانب سے لیا گیا تھا. کمشنر راولپنڈی کی جانب سے یہ الزامات سامنے آئے تھے. اب ان الزامات کی تردید بھی کر دی گئی ہے. سینئر اینکر پرسن غیدہ فاروقی بھی ہمیں جوائن کریں گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا موقف سامنے آ چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بے بنیاد الزامات لگا دیں، نہ ان میں صداقت ہو، نہ الزامات میں سچائی ہو. کل کو کوئی چوری کا الزام بھی لگا دے، الزام لگانا حق ہے تو ساتھ ساتھ ثبوت بھی پیش کریں. کل کوئی چوری کا یا پھر قتل کا الزام بھی لگا دے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر اینکر پرسن غیدہ فاروقی صاحبہ. غیدہ صاحبہ، فرمائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ تہلکہ خیز خبر سامنے آئی، کمشنر راولپنڈی کی جانب سے کچھ الزامات لگائے گئے اور ابھی کیٹاگوریکلی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے اپنی وضاحت دی ہے جو ان کا حق بھی بنتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آج یہ گفتگو کی ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں اجلاس چل رہا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے جو الیکشن کے بارے میں درخواست ہے یا اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے. تو بہت اچھی بات ہے، چیف جسٹس صاحب نے اس کو وضاحت دے دی ہے. لیکن یہ چیف جسٹس کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. جو الزام لگا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر لگا ہے اور چیف جسٹس ریپرزینٹ کرتا ہے پوری سپریم کورٹ کو. تو یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ پہ الزام لگا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جسٹس قاضی فائزہ نے اپنی ذاتی وضاحت دے دی ہے، لیکن میں نے پہلے جس طرح سے کہا کہ یہ الزام ان کی ذات پہ نہیں لگا، یہ الزام لگا ہے ان کے عہدے پہ اور یہ الزام لگا ہے سپریم کورٹ پہ. سپریم کورٹ وہ چیز کہ وہ جگہ کہ جہاں پہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو یہ 25 کروڑ لوگوں کے اعتماد پر الزام لگا ہے. تو اس الزام کو ہٹنا چاہیے، اور کیسے ہٹے گا اس کا مناسب طریقہ کار میری نظر میں یہی ہے کہ جب الیکشن کے معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے، چاہے سو موٹو لیا جائے، چاہے درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے، تو لیاقت چٹھا جو کہ مستعفی کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو بلایا جائے سپریم کورٹ میں اور ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کے پاس ان الزامات کے ثبوت کہاں ہیں. کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میرے نیچے ہوا یہ کام، مجھ سے یہ کام کروایا گیا، حالانکہ کمشنر کا کوئی تعلق الیکشن پروسیس کے ساتھ نہیں ہوتا، آر او ڈی آر اوز کے ساتھ ہوتا ہے. تو کس بنیاد پہ کمشنر راولپنڈی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے دھاندلی کروائی گئی، اور اگر ان کے الزامات درست ہیں کس نے کہا، یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور دو حقائق ہیں، دو پہلو ہیں. یا تو کمشنر راولپنڈی جو مستعفی ہیں ان کے الزامات ٹھیک ہوں گے یا ان کے غلط ہوں گے. اگر ٹھیک ہوں گے تو جو بھی دھاندلی میں ملوث ہے سب کو الٹا لٹکا دیں، سب کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دیں. لیکن اگر یہ مستعفی کمشنر صاحب کی بات جو ہے وہ غلط ہو جائے تو پھر اس پر بھی تو کوئی پکڑ ہونی چاہیے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ذمہ دار سرکاری عہدیدار ہوں، سرکاری عہدے پر بیٹھے ہوں اور آپ منہ اٹھا کر کسی پر بھی الزام لگا دیں. صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، آپ نے دو بڑے اداروں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ پہ جنہوں نے الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، جنہوں نے الیکشن پہ گارنٹر کے طور پہ بیٹھے تھے، اور دوسرا الیکشن کمیشن، یہ دو ادارے، یہ اداروں کو متنازع کرنے کی ایک سازش نہ ہو، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس وقت تک جتنی چیزیں مستعفی کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے لاکھوں کروڑوں کے اثاثے ہیں، کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ بزنس پارٹنر ہیں. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے خبر دی کہ ان کا ابھی 13 فروری کو امریکہ کا ویزا لگا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، ان سب چیزوں کی کڑیاں ملائی جانی چاہیے. بالکل، یہ تمام چیزیں ساری اہم ہیں، ان کی کڑیاں ملائی جانی چاہیے. اور جیسا کہ آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ اگر ان الزامات میں کوئی سچائی ہے تو اسے بھی منظر عام پر آنا چاہیے، اور پھر جو بھی اس میں ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. سینئر اینکر پرسن غیدہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.